سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فلسطین ملک شام میں اقامت پذیر تھے۔ یہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ ایام شیر خوارگی ہی میں تھے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس عظیم و شان خدمت پر آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی نشاندہی کر دیں گے۔ آپ اسے پاک و صاف کر کے طواف اور سجدوں سے آباد کریں اور اپنے چہیتے لختے جگر اور رفیق حیات کو اس سنسان بیابان میں چھوڑ آئیں۔ ادھر جبرائیل امین براق لے کر حاضر خدمت ہو گئے تاکہ تعمیل ارشاد ربانی میں تاخیر نہ ہونے پائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی غمگسار زوجہ محترمہ اور اپنے معصوم و شیرخوار بچے کے ساتھ براق پر سوار ہوئے تاکہ تاریخی سفر کا آغاز کریں۔ دوران سفر جب کسی بستی سے گزر ہوتا تو آپ جبرائیل امین سے دریافت کرتے، کیا یہی ہمارا مقصود سفر ہے؟ کیا یہی ہماری منتہائی منزل ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے، نہیں، ابھی آپ کا سفر جاری ہے۔ چلتے چلتے آپ ایک ایسے خطے زمین پر پہنچ گئے جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں اور ببول کے درخت تھے، ہر سو خشک اور بے آب و گیا گھاٹیاں جلوہ نما تھیں۔ یہی ان کی منزل مکہ مکرمہ تھی۔ بیت اللہ شریف کی جگہ اس وقت ایک ناہموار سرخ ٹیلہ تھا۔ اسے دیکھ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، کیا یہی جگہ بیت اللہ کی ہے جس کی تعمیر کا ہمیں حکم ملا ہے؟ جبرائیل امین عرض گزار ہوئے، اس سرخ ٹیلے کی جگہ آپ کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنی رفیق حیات اور لختے جگر کو زمزم والی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آرام و استراحت کی تلقین فرماتے ہوئے واپس چل پڑے۔ اس وقت وہاں نہ تو پانی کا کہیں نام و نشان تھا اور نہ زندگی کی بقا کے ظاہری آثار نظر آتے تھے، حتیٰ کہ قریب کوئی انسانی آبادی بھی نہ تھی۔ البتہ اطراف و اکناف میں قبیلہ جرہم آباد تھا جو بعد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ازدواجی سلسلے سے منسلک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کے چند گھونٹ اپنی وفاشوار بیوی اور لختے جگر کے سپرد کیے اور واپسی کا ارادہ کیا، کیونکہ بارگاہ ازدی سے وہاں قیام کی اجازت نہ تھی۔ جب واپس چلنے لگے تو جانثار رفیق حیات نے عرض کیا، اس لق و دق صحرا اور چٹیل میدان میں ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ کر آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کوئی مونس و مددگار ہے اور نہ حیات نہ پائیدار کوئی سہارا دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور چپ سادھ کے چلتے رہے، رخ انور پھیر کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے محبت بھرے لہجے میں پکارا کہ آپ ان خشک پہاڑوں اور گرم ریگزاروں میں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ آپ نے پھر بھی نظر نہ کی تو سیدہ ہاجرہ حیرت میں پڑ گئیں کہ میرا رحیم و شفیق شوہر آج اس قدر بے رخی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر خیال آیا شاید یہی مشیت یزدی ہو، چنانچہ استفسار کرتی ہیں، کیا آپ کو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں چھوڑ جانے کا حکم فرمایا ہے؟ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہی مشیت یزدی ہے۔ یہ سنتے ہی سیدہ ہاجرہ طمانینت و سکون کے ساتھ عرض کرتی ہیں، پھر آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں،
ہمیں کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتی، ہمیں اس کا بھروسہ و سہارا ہے، وہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے۔ سیدہ ہاجرہ واپس لوٹ آئیں اور اپنے نور نظر لختے جگر کو گود میں لے کر اس سنسان چٹیل میدان میں بے یار و مددگار بیٹھ گئی۔ یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی۔ آپ کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی، 12 بیٹے ہوئے جو کہ بعد ازاں 12 قبیلوں کے سردار اور جد اعلیٰ بنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ معظمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب تیسری بار بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 20 سال تھی، چاہے زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصے کی جدائی کے بعد والد گرامی کے چہرہ اقدس کی زیارت سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انتہائی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند انجمند کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، ابا جان، آپ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں۔ ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ اللہ کے یہ دونوں مقرب بندے اس امر عظیم کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ایک عزم اور ولولے کے ساتھ تعمیر کعبے کا ارادہ کر لیا۔ اس عزم اور ولولے میں احساس بندگی اور عجز و نیاز کا عنصر غالب تھا، مگر ابھی تک یہ حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کا حدود اربع کیا ہے، دیواروں کی لمبائی اور چوڑائی کتنی، کیونکہ سیلاب نے اس کا قدیم نشانات کو ختم کر دیا تھا۔ سو قدرت خداوندی سے ان مکرم بندوں کی رہنمائی کے لیے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، جس سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سائے کا ہے، اسی قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی بنیادوں پر دیوار کھڑی کریں، اس میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ جبرائیل امین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی جس کا نام ریح النجوج تھا، اس نے بیت اللہ کی جگہ کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں تھی۔ غرض یہ کہ باپ اور بیٹے نے کعبے کی نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ قدیم بینائے آدم علیہ السلام بھی ظاہر ہو گئی جس پر انہوں نے تعمیر کرنا تھا۔ کام کا آغاز ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار چن رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی پتھر پر پتھر جوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی ہیں کہ 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں، طور سینا، طور زیتا، کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوہ ہرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا،
کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر انتخاب جس پتھر پر پڑی وہ وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے نہ مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی مسلمانان عالم بچشم نم خود کر رہے ہیں۔ جب کعبے کی دیواریں کافی بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ جسے یہاں ایک کونے میں نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے ایک امتیازی نشان اور علامت بن جائے۔ حسب حکم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جگہ کی رونق ایک ایسا پتھر بن چکا ہے جس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین جنت سے لائے ہیں۔ تعمیر کے دوران موجودہ حتیم والی جگہ کو بھی کعبہ شریف میں شامل کر لیا گیا۔ مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ رکھا جس کی چوکھٹ نہ تھی، اور یوں یہ عظیم مکان چھت کے بغیر مکمل ہوا۔ اس عظیم الشان تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی و انکساری اور تشکر کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے فریضے میں مگن رہے، اور مسلسل ان کی ورد زباں یہی تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔